السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان روزے رکھتے ہیں، روزے مکمل ہونے کے بعد پھر عید الفطر کا دن ہے، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ طریقہ سیکھ لے۔ اگر طریقہ سیکھ لے گا تو انشاءاللہ نماز مکمل کرے گا، عید کی نماز مکمل ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں بھی کون بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کون نیچے کر رہا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ آج مختصر آپ کو عید کی نماز کا طریقہ دکھلاؤں گا، بتلاؤں گا، تو اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو عید میں سب سے پہلے نیت ہے، دل میں نیت ہو یا زبان پر نیت کا اظہار کرے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ادا کر رہا ہوں، قبلہ کی طرف رخ ہوگا اور امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، یا امام ہے تو امام اپنی نیت کرے کہ میں سب کا امام ہوں، مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو نیت کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کرے گا، یعنی جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ، تو اللہ اکبر کہہ کر امام بھی ہاتھ باندھ لے گا، مقتدی بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو ہی ثنا مکمل ہوگی، امام ثنا مکمل کرنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہاتھ باندھ لے گا۔ تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اور سورت ملائے گا، پھر رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، یہ 1 رکعت عید کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، مقتدی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام جو ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، یہ پہلی رکعت کی طرح نہیں پڑھے گا، بلکہ یہاں پر جو ہی امام کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کی قرات کرے گا، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملائے گا۔ سورت ملانے کے بعد جب سورت مکمل ہوگی تو رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں تھیں، اب یہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، پھر سورت میں ملائیں گے۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، تکبیر کہے گا، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ دونوں اٹھائے گا، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ یعنی تیسری تکبیر پر پھر ہاتھ نہیں باندھنے۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے تھے، اب دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے کے بعد پھر نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد پھر خطبہ ہے، امام خطبہ دے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہے، پھر بعد میں نماز ہے، لیکن عیدین کے اندر پہلے نماز ہے، بعد میں خطبہ ہے۔ عید کی نماز میں نہ اقامت ہے اور نہ اذان ہے،